بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يصر محرما لما روی عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت كنت افتل قلائد هدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث بها وأقام في أهله حلالا فإن توجه بعد ذلك لم يصر محرما حتى يلحقها لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه إلا مجرد النية وبمجرد النية لا يصير محرما فإذا أدركها وساقها أو أدركها فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصائص الإحرام فيصير محرما كما لو ساقها في الابتداء قال إلا في بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه معناه إذا نوى الإحرام وهذا استحسان وجه القياس فيه ما ذكرنا ووجه الاستحسان أن هذا الهدي مشروع على ابتداء نسك من مناسك الحج وصعا فإنه يختص بمكة ويجب شكرا للجمع بين أداء النسكين وغيره قد يجب بالجناية وإن لم يصل إلى مكة فلهذا اكتفى فيه بالتوجه وفي غيره توقف على حقيقة الفعل. پھر اگر کسی نے بدنہ کو قلادہ پہنا کر بھیج دیا اور خود نہیں ہانکا تو وہ شخص محرم نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے قلادوں کو بٹتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی بھیج دی اور آپ اپنے اہل میں حلال ہو کر مقیم رہے، چنانچہ اگر ہدی بھیجنے کے بعد وہ شخص خود بھی روانہ ہو تو محرم نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہدی سے مل جائے، اس لیے کہ روانگی کے وقت جب اس کے سامنے ہدی نہیں تھی جسے وہ چلائے تو اس کی طرف سے صرف نیت ہی پائی گئی اور محض نیت سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا۔ پھر جب وہ شخص ہدی کو پا گیا اور اسے ہانک دیا یا صرف ہدی کو پا لیا تو اس کی نیت ایسے عمل کے ساتھ متصل ہو گئی جو احرام کے خصائص میں سے ہے، اس لیے وہ شخص اب محرم ہو جائے گا جیسا کہ اگر ابتدا میں ہدی کو ہانکا ہو۔ فرماتے ہیں کہ مگر متع کے بدنہ میں چنانچہ یہ شخص روانہ ہوتے ہی محرم ہو جائے گا، یعنی جب اس نے احرام کی نیت کی ہو، اور یہ استحسان ہے، اور اس میں قیاس کی وجہ وہ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں، اور استحسان کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدی ابتدائے مناسک کے حج میں سے ایک نسک بنا کر وضع کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ مختص ہے اور دو نسک کو جمع کر کے ادا کرنے پر بطور شکرانہ واجب ہے، اور تمتع کے علاوہ کبھی جنایت کی وجہ سے ہدی واجب ہوتی ہے اگرچہ وہ مکہ نہیں پہنچتی ہے، اسی لیے اس میں روانہ ہونے پر اکتفا کیا گیا، اور اس کے علاوہ میں حقیقت فعل پر ہدی موقوف رہے گی۔ حج کے لیے روانگی سے پہلے جانور بھیج دینے کا حکم۔ اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بدنہ کے گلے میں قلادہ ڈال کر اسے روانہ کر دیا لیکن خود نہیں روانہ ہوا تو محض ہدی ہانکنے اور روانہ کر دینے سے وہ شخص محرم نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے متعلق یہ منقول ہے کہ میں آپ کے ہدی کے جانور کو قلادے بنایا کرتی تھی، آپ کے ہدی کے جانوروں کے لیے قلادے بنایا کرتی تھی اور آپ اسے ہدی کے گلے میں لٹکا کر ہدی کو روانہ کر دیتے تھے، اور خود روانہ نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے اہل میں حسب سابق حلال رہتے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض سوق ہدی سے کوئی بھی شخص محرم نہیں ہوتا، بلکہ محرم ہونے کے لیے ہدی کے ساتھ ساتھ خود بھی روانہ ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہدی کو روانہ کرنے کے بعد روانہ ہوا تو جب تک ہدی کو پا نہیں لے گا
اس وقت تک محرم نہیں ہوگا، کیونکہ بوقت روانگی جب اس کے پاس ہدی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ اسے ہاک بھی نہیں سکے گا، اور جب سوق ہدی نہیں ہوگا تو صرف اس شخص کی طرف سے نیت احرام پائی گئی اور عملاً یا قولاً تلبیہ نہیں پایا گیا، حالانکہ محرم ہونے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ قولی یا فعلی تلبیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ شخص ہدی کو پا کر اسے ہانک دے گا یا صرف ہدی کو پا لے گا تو محرم ہو جائے گا، کیونکہ اب اس کی نیت ایسے فعل یعنی سوق ہدی یا لحوق ہدی کے ساتھ متصل ہو گئی ہے جو احرام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس لیے یہ شخص اس فعل سے محرم ہو جائے گا جیسا کہ ابتداءً ہدی کے ساتھ روانہ ہونے کی صورت میں وہ محرم ہو جاتا ہے۔ قال الا فی بدنۃ، اس کا حاصل یہ ہے کہ ما قبل میں بیان کردہ حکم تمتع کی ہدی کے علاوہ دوسری ہدی کا ہے، اور ہدی تمتع کا حکم یہ ہے کہ اگر جانور بھیجنے کے بعد کوئی شخص حج کی نیت کے ساتھ روانہ ہوا تو روانہ ہوتے ہی وہ شخص محرم ہو جائے گا، اور اس کے محرم ہونے کے لیے جانور کو پا کر اسے ہانکنا یا صرف جانور کو پانا شرط اور ضروری نہیں ہوگا، اور یہ حکم استحسانی ہے، ورنہ ہدی تمتع میں بھی قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ محض روانہ ہونے سے وہ شخص محرم نہ ہو، جیسا کہ دیگر ہدایہ میں ہوتا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قیاس کی دلیل تو ہم ما قبل میں بیان کر چکے ہیں، البتہ استحسان کی دلیل آپ ملاحظہ فرما لیں۔ دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تمتع کی ہدی وضع شرعی کے اعتبار سے ابتداءً ہی سے افعال حج میں سے ایک فعل ہے، کیونکہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ خاص ہے اور اس کا وہاں پہنچنا ضروری ہے، نیز حج اور عمرہ دو نعمتوں کے ایک ساتھ ادائیگی کے شکرانے کے طور پر یہ ہدی واجب ہوئی ہے، اس لیے اس میں محض روانگی پر اکتفا کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ جنایت وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والی ہدی میں مکہ پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہدی تمتع کے علاوہ دیگر ہدی حقیقت فعل یعنی سوق ہدی پر موقف رہے گی، اور بدون روانگی صرف سوق ہدی سے انسان محرم نہیں ہوگا۔ فَإِن جَلَّلَ أَوْ أَشْعَرَهَا أَوْ قَلَّدَ شَاةً لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لِأَنَّ التَّحْلِيلَ لِدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالذِّبَّانِ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ۔ پھر اگر کسی نے بدنہ پر جھول ڈالی یا اسے شعار کیا یا بکری کو قلادہ پہنایا تو وہ محرم نہیں ہوگا، کیونکہ جھول ڈالنا گرمی، سردی اور مکھیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا۔ جانوروں پر جھول ڈالنے اور شعار کے ذریعے محرم نہ ہونے کا بیان۔ جانوروں کے کوہان کو چیر کر خون نکالنے کا نام اشعار ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بدنہ پر جھول ڈالی یا اس کا کوہان چیر کر خون نکالا یا بکری کے گلے میں قلادہ پہنا کر اسے مکہ کے لیے روانہ کر دیا تو ان صورتوں میں وہ شخص محرم نہیں ہوگا، خواہ وہ لاکھ احرام کی نیت کرے، کیونکہ جھول وغیرہ ڈالنے کے عمل کبھی تو سردی، گرمی اور مکھی وغیرہ سے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوگا، حالانکہ اس عمل سے انسان محرم ہوتا ہے جو حج کی خصوصیات میں سے ہو، لہذا ان اعمال سے انسان محرم نہیں ہوگا۔ والاشعار مکروہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فلا يكون من النسك في شيء وعندهما ان كان حسنا فقد يفعل للمعالجة بخلاف التقليد لأنه يختص بالهدي وتقليد الشاة غير معتاد وليس بسنة أيضا۔ امام ابو حنیفہ کے یہاں اشعار کرنا مکروہ ہے، لہذا وہ فعل حج میں سے نہیں ہوگا، اور حضرات صاحبین کے یہاں اگرچہ اشعار اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبھی اسے علاج کے لیے کیا جاتا ہے، برخلاف قلادہ ڈالنے کے، اس لیے کہ وہ ہدی کے ساتھ خاص ہے، اور بکری کو قلادہ ڈالنا غیر معتاد اور سنت بھی نہیں ہے۔ شعار کی شرعی حیثیت۔ اس عبارت میں اشعار سے محرم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ امام اعظم کے یہاں اشعار کرنا مکروہ ہے، اور جو فعل مکروہ ہے اس کا حج کی خصوصیات میں سے ہونا درکنار وہ فعل حج میں سے نہیں ہو سکتا، اور جب اشعار حج کا فعل ہی نہیں ہے تو اس کے کرنے سے انسان کس طرح محرم ہو سکتا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں اگرچہ اشعار مباح اور مستحسن ہے، تاہم کبھی کبھی جانور کے علاج و معالجے کے لیے بھی اشعار کیا جاتا ہے، اس لیے یہ حج کی خصوصیات میں سے نہیں ہوں گا، حالانکہ محرم ہونے کے لیے حج کے
مخصوص عمل کے ساتھ نیت کا مقترن اور متصل ہونا ضروری ہے۔ اس کے برخلاف تقلید یعنی جانور کے گلے میں قلادہ ڈالنے کا مسئلہ ہے تو چونکہ یہ عمل صرف ہدی کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے بکری کے گلے میں قلادہ پہنانے سے بھی کوئی شخص محرم نہیں ہوگا، کیونکہ بکری کے گلے میں قلادہ پہنانا نہ تو معتاد ہے اور نہ ہی سنت ہے، لہذا بکری کے حق میں یہ عمل خصائص حج میں سے نہیں ہوگا، اور بکری کو قلادہ پہنانے سے کوئی شخص محرم نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔